قبر کے بارے میں عام طور پر ذہن میں صرف مٹی کا وہ گڑھا آتا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر دو طرح کی ثابت ہے۔ ایک وہ مٹی کی جگہ جہاں مردہ دفن ہوتا ہے، اور دوسری وہ حقیقت جس کا تعلق عذاب و راحت سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا ہے۔ سورہ عبس کی آیات 17 سے 21 کا ترجمہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ انسان پر اللہ کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفہ سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر عطا کی۔ یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قبر عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں انسان جو سمندر میں ڈوب گئے، آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، یا جنہیں درندے کھا گئے اور انہیں مٹی کی قبر نصیب نہیں ہوئی، کیا وہ عذاب و راحت سے بچ گئے؟ ہرگز نہیں۔ یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ عذاب و راحت والی قبر مٹی کے اس گڑھے سے الگ ایک روحانی کیفیت یا مقام ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہاں صاف طور پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عذاب و راحت والی اصل قبر در حقیقت جنت یا جہنم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیات 28 سے 32 میں اللہ تعالی موت کے وقت کے مناظر بیان فرماتا ہے کہ جب فرشتے ظالموں کی جان نکالتے ہیں تو وہ عذاب کی گرفت میں ہوتے ہیں اور انہیں جہنم کے دروازوں میں داخل ہونے کا حکم ملتا ہے، جبکہ پاکیزہ لوگوں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو فرشتے انہیں سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کے لیے وہیں سے راحت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راحت اور عذاب کا تعلق انسان کے عمل اور اس کی اس قبر سے ہے جو اللہ کے نبی نے جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا قرار دی ہے، چاہے اسے دنیاوی مٹی کی قبر ملے یا نہ ملے۔ قبر کے بارے میں عام طور پر ذہن میں صرف مٹی کا وہ گڑھا آتا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں قبر دو طرح کی ثابت ہے۔ ایک وہ مٹی کی جگہ جہاں مردہ دفن ہوتا ہے، اور دوسری وہ حقیقت جس کا تعلق عذاب و راحت سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا ہے۔ سورہ عبس کی آیات 17 سے 21 کا ترجمہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ انسان پر اللہ کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفہ سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر عطا کی۔ یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قبر عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاکھوں انسان جو سمندر میں ڈوب گئے، آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، یا جنہیں درندے کھا گئے اور انہیں مٹی کی قبر نصیب نہیں ہوئی، کیا وہ عذاب و راحت سے بچ گئے؟ ہرگز نہیں۔ یہیں سے واضح